الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون میں نے تمام جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، گویا کہ انہیں اس کام کے علاوہ کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، موضوع آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے۔ کیا اس لیے پیدا کیا ہے کہ مال و دولت زیادہ سے زیادہ جمع کر لیں، کاروبار چمکا لیں، زمینیں بنا لیں، کوٹھیاں بنا لیں، بڑے بڑے عہدے ہمیں مل جائیں، اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے دنیا کی نعمتیں اور دنیا کی آسائشیں اکٹھی کر لیں اور پھر من مانی زندگی بسر کریں، جو جی میں آئے، جو قبیلہ برادری کے رسم و رواج ہوں ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ اور اللہ ذوالجلال نے جو ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کیا اللہ کے احکام کی پرواہ نہ کریں، جو دل میں آیا وہی کریں اور دین کے بھی کوئی پرواہ نہ کریں بلکہ دین کو پسے پشت ڈال دیں؟ میرے بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے آخر اللہ ذوالجلال نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے اور ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، ہماری زندگی کا ہدف کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ احکم الحاکمین فرما رہے ہیں کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ لہذا اس آیت کی روشنی میں مجھ پر اور آپ پر اور ہر انسان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ ذوالجلال کی ہی عبادت کرے۔ جو وقت اللہ کی عبادت سے ہٹ جائے گا وہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ لہذا اللہ ذوالجلال نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ ذوالجلال کی عبادت کریں۔ تو اب اس آیت سے دو باتیں ہمیں معلوم ہوئی۔ سب سے پہلے کہ ہم لوگوں پر ہمیشہ اور ہر وقت اللہ ذوالجلال کی عبادت فرض ہے اور کسی وقت بھی اللہ کی عبادت کے علاوہ کوئی اور کام جائز نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، دوستو، ہم لوگوں کو اللہ کی عبادت کے علاوہ اگر کوئی بھی کام کریں گے تو وہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی معصیت ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، کیوں کہ ہم سب کا خالق، پیدا کرنے والا
اللہ ذوالجلال ہے، جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہمارا کوئی خالق نہیں ہے، لہذا جو ہمارا خالق اور مالک ہے اس کا حق بنتا ہے کہ ہم ہر وقت اسی کی عبادت کریں، کیونکہ اس کے علاوہ باقی ساری مخلوق ہے اور مخلوق کے یہ حق نہیں ہے کہ ہم خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی عبادت کریں، کیونکہ اللہ خالق کل شیء، اللہ ذوالجلال نے ہر چیز کو پیدا کیا، لہذا وہی عبادت کا مستحق ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، کیونکہ اپنی پیدا ہوئی چیزوں کا اصلی مالک وہی ہے، جو اپنی چیزیں بناتا ہے پیدا کرتا ہے وہی مالک بھی ہوتا ہے، اور وہی اللہ ذوالجلال ہم پر مستقل حکمران ہے، کیونکہ حکم بھی اللہ ذوالجلال کا، ان الحکم الا للہ، حکم اللہ ذوالجلال کا۔ لہذا میرے بھائیو دوستو اب اس سے دو تین باتیں ثابت ہوئیں۔ سب سے پہلے کہ ہم لوگوں پر ہمیشہ اور ہر وقت اللہ ہی کی عبادت فرض ہے، اس کے علاوہ ہم کوئی کام نہیں کریں، کوئی کام بھی کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اللہ ذوالجلال ہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز مستحق نہیں ہے، کوئی اور شخصیت ہو وہ اس لائق نہیں ہے کہ اللہ ذوالجلال کے علاوہ اس کی عبادت کی جائے، کیونکہ وہی سچا معبود ہے، وہی سچا الہ ہے، اور یہی توحید ہے۔ لا الہ الا اللہ کا یہی معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائیو، اسی بات کے لیے اللہ ذوالجلال نے انبیاء کو بھیجا کہ لوگ صرف اور صرف اللہ ذوالجلال کی ہی عبادت کریں۔ اور میرے بھائیو، جو چیز مستحق عبادت نہ ہو، جو مستحق عبادت نہ ہو، اس کو عبادت کے لائق سمجھنا اور اس کی عبادت کرنا یہ شرک ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس سے ثابت ہوا کہ اللہ ذوالجلال کے علاوہ ساری مخلوق ہے، کوئی بھی مخلوق ہو، خواہ وہ آدمی ہو، خواہ وہ جن ہو، حیوان ہو، پھر درخت ہوں، کوئی بھی چیز ہو، آگ ہو، ولی ہو، نبی ہو، فرشتہ ہو، وہ مستحق عبادت نہیں ہے، کیونکہ مستحق عبادت صرف اور صرف اللہ ذوالجلال ہی ہے۔ اور اگر انسان اللہ ذوالجلال کے علاوہ، اس کی عبادت کے علاوہ کسی اور کو بھی عبادت کا مستحق سمجھتا ہے تو میرے بھائیو یہ شرک ہے۔ اور فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ ذوالجلال شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا، ذرا غور فرمائیے، ذرا توجہ فرمائیے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہم لوگوں پر ہمیشہ ہر وقت اللہ ذوالجلال کی ہی عبادت فرض ہے۔ اللہ کی عبادت کے علاوہ کوئی اور کام ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کی عبادت کے علاوہ کوئی اور کام کریں گے تو وہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو میرے بھائیوں، کیا اس کا معنی یہ ہے کہ سوائے چند عبادات جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، یہی ہمیں کرنی چاہیے، ہر وقت یہی کریں، کاشتکاری نہ کریں، تجارت نہ کریں، نوکری چاکری نہ کریں، مزدوری نہ کریں، اولاد کے حقوق ادا نہ کریں، والدین کے حقوق ادا نہ کریں، شادی بیاہ نہ کریں، بیوی بچوں کی خبر گیری نہ کریں، نہ کچھ کمائیں نہ ہی کچھ کھائیں، اسی طرح کوئی کام نہ کریں، کیونکہ دنیا والے ان کاموں کو دنیا داروں کے کام سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستو، اور
ان کاموں کو عبادت سے خارج سمجھتے ہیں اور صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ کو ہی وہ عبادت سمجھتے ہیں۔ کیا اللہ ذوالجلال نے یہ ہمیں مکلف کیا ہے جو ہم طاقت نہیں رکھتے؟ کیونکہ اللہ تو وہ رحیم اور کریم ہے جو فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ ذوالجلال کسی کو ایسی باتوں کی تکلیف اور مکلف نہیں کرتا جو اس کی طاقت کے باہر ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس کا جواب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت فی الواقعہ ہی ان چند کاموں کا نام نہیں ہے جو عرف میں معروف ہیں، جیسے نماز روزہ حج زکوٰۃ، بلکہ اس سوال میں جتنے بھی کام ہیں، یعنی تجارت کرنا، کاشتکاری کرنا، حقوق العباد ادا کرنا، یہ سارے کے سارے ہی اللہ ذوالجلال کی عبادت میں داخل ہو سکتے ہیں، مگر ان کے لیے شرط ہے کہ وہ کام انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ کرے، اور میرے بھائیو دوستو اس میں ریا نہ ہو، اس میں دکھلاوا نہ ہو۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کا معنی بندگی ہے، اور بندگی کس کی کرنی چاہیے؟ بندگی صرف اور صرف اس کی ہی کرنی چاہیے جس کی اطاعت بالاستقلال ہو، جو مستقل طور پر ہمارا حاکم ہو۔ اور میرے بھائیو، مستقل حاکم مان کر کسی کے حکم اور قانون کی پیروی کرنا یہ ہے کہ اس کے تمام قوانین کے مطابق انسان اپنی زندگی بسر کرے۔ یہی بندگی ہے کہ ہم اللہ ذوالجلال وہی ہمارا حاکم ہے، اسی کے تمام حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گے، یہی اللہ ذوالجلال کی عبادت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ ذوالجلال کے علاوہ کسی اور کو بھی اپنا مستقل حاکم سمجھتا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ عبادت کی تعریف علماء نے یہ کی ہے، طاعت اللہ بفعل اوامرہ واجتناب نواہیہ ما محبت اللہ و خوفہ و رجائہ۔ فرماتے ہیں اللہ ذوالجلال کے احکام پر عمل کرنا، جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے اجتناب کرنا، ان کو چھوڑ دینا، اور اللہ ذوالجلال کی تمام معاملات میں خواہ ان کا تعلق انسان کی زندگی کے کسی بھی گوشے کے ساتھ ہو، اللہ ہی کی عبادت کرنا، فرما برداری کرنا، اور دل میں اللہ ذوالجلال کی محبت بھی ہو، اور اللہ ذوالجلال کا خوف بھی ہو، اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبادت کیا ہے؟ فرماتے ہیں اسم لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ۔ فرمایا عبادت ہر اس ظاہری اور باطنی قول اور عمل کا نام ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ کیا معنی؟ عبادت اللہ کی محبت کے ساتھ اس کی فرما برداری کا نام ہے۔ کیا معنی؟ اللہ ذوالجلال کی بندہ رحمت کی امید بھی رکھے، اس کے حکموں پر عمل کرے، اس کے عذابوں سے ڈرے، جن کاموں سے منع کیا ہے اس سے بچنا اور اس سے پرہیز کرنا، اور اپنے تمام اقوال، تمام زبان سے نکلی ہوئی باتیں اور تمام افعال جو ہم اپنے اعضاء کے ساتھ کرتے ہیں ان کو اللہ کی منشا کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق میرے بھائیوں یہ بنانا یہ عبادت ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز روزہ حج وغیرہ، اسی طرح امانت کی ادائیگی، والدین کے ساتھ حسن و سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، وعدوں کو پورا کرنا، نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے بچنا، کفار اور منافقین سے جہاد کرنا، پڑوسی یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، فقراء اور مساکین اور مسافر کی مدد کرنا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جانوروں پر رحم کرنا، دعا کرنا، ذکر کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا، صرف اور صرف اللہ ذوالجلال کا ہی خوف انسان کے دل میں ہو۔ فرمایا وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ فرمایا ان سے نہ ڈرو
بلکہ اللہ ذل جلال سے ڈرو۔ اور اسی طرح استغاثہ استعانت بھی اللہ ذل جلال سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ اور اگر انسان اللہ ذل جلال کے علاوہ کسی اور پر بھی بھروسہ کرے، کسی اور پر بھی توکل کرے، کسی اور کو بھی حاجت روا، کسی اور کو بھی مشکل کشا، کسی اور کو بھی رزق دینے والا سمجھے، تو میرے بھائیو دوستو یہی شرک ہے۔ عبادت یہ ہے کہ یہ تمام کاموں کا مالک صرف اور صرف اللہ ذل جلال ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّكَ وَلَا يَنفَعُكَ، اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو مت پکارو جو نہ تمہارا نفع کر سکتے ہیں نہ نقصان کر سکتے ہیں۔ وَإِيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، فرمایا اگر اللہ ذل جلال تمہیں کوئی تکلیف دینا چاہے، اللہ کے سوا کوئی اس کو ڈالنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور بھلائی دینا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہہ دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز، میری قربانی، میری پوری زندگی، میری زندگی کے تمام اعمال، خواہ ان کا تعلق انسان کی تجارت کے ساتھ ہو، خواہ ان کا تعلق انسان کی گھریلو زندگی کے ساتھ ہو، خواہ ان کا تعلق انسان کی تجارت کے ساتھ ہو، خواہ ان کا تعلق انسان کے سونے کے ساتھ ہو، انسان کے بیٹھنے کے ساتھ ہو، انسان کی گفتگو کے ساتھ ہو، فرمایا میری پوری زندگی اور میری موت کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اس اللہ ذل جلال کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ وَأُمِرْتُ، اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے، ساری اس کی مخلوق ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جو پیدا ہو وہ خالق نہیں ہو سکتا، اور جو پیدا کرنے والا ہے وہی خالق اور مالک ہے۔ فرمایا وما انا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار ہوں۔ اور اسی طرح حکم دیا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، فرمایا طواف بھی میرے گھر کا ہی کرو۔ اگر کوئی بندہ کسی قبر کے گرد پھیرے لگاتا ہے، کسی قبر کے گرد چکر لگاتا ہے، کسی بت کے گرد چکر لگاتا ہے، وہ اس کا طواف کرتا ہے۔ حکم یہ ہے کہ دنیا میں ایک ہی گھر ہے جس کا طواف کرنا چاہیے، اور وہ اللہ کا گھر ہے، اور غیب کا علم اللہ ذل جلال کے پاس ہے۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو انسان اگر سوتا ہے اس کی نیت کیا ہو؟ نیت یہ ہے کہ نیند آئے گی پھر اٹھ جاؤں گا اور اللہ کی عبادت کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس پر نیند غالب آ جاتی ہے، فرمایا وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فرمایا یہ نیند بھی اللہ ذوالجلال کی طرف سے اس کے لیے صدقہ بن جاتی ہے۔ اس لیے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میں رات کو سوتا بھی ہوں اٹھ بھی جاتا ہوں، چنانچہ میں سو کر اسی طرح اجر و ثواب کا طلبگار ہوتا ہوں جس طرح اللہ کی عبادت کر کے اٹھ کر اجر و ثواب کا طالب ہوتا ہوں۔ اور حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا اگر تم میں کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے تو اس کو بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ
اللہ یہ تو انسانی شہوت ہے، انسانی خواہشات ہے، کیا اس کا بھی اجر ملے گا؟ فرمایا ہاں، اگر تم اس کو کسی غلط جگہ کرو گے، حرام طریقے سے پورا کرو گے تو اس کا گناہ ہوگا، حلال طریقے سے کرو گے تو فرمایا تمہیں ثواب ہوگا۔ اسی طرح کاروبار میں، لین دین کے معاملات میں جھوٹ سے، دھوکے سے، فراڈ سے، خیانت سے بچنا یہ بھی عبادت ہے۔ والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ بہترین تعلقات، اچھے تعلقات قائم رکھنا، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا، عام مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، بہترین عادات کو اپنانا، خوش خلقی کو اپنانا، ہنس کے کسی کو ملنا، حسن خلق کا مظاہرہ کرنا، اچھی گفتگو کرنا، یہ ساری کی ساری میرے بھائیوں عبادت ہے۔ اور اللہ ذوالجلال نے اسی لیے ہم سب کو پیدا کیا کہ ہم اپنی پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی منشا کے مطابق گزاریں۔ اور فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، فرمایا ہم نے ہر امت میں ایک رسول یہی پیغام دے کر بھیجا کہ عبادت صرف اللہ ذوالجلال کی اور غیر اللہ کی پوجا سے پرہیز کرو۔ اب میرے بھائیو دوستو، آپ کو یہ بات کا تو پتہ چل گیا کہ ہمیں حکم دے دیا گیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ تم نے زندگی کے 24 گھنٹوں میں، اپنے دن کے 24 گھنٹوں میں، زندگی کے تمام مراحل میں ہر وقت اللہ ذوالجلال کی ہی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ تم نے اور کوئی کام نہیں کرنا۔ اگر تم نے اللہ کی عبادت نہیں کی تو گویا تم نے وہ وقت ضائع کر دیا اور وہ وقت رب کی نافرمانی میں گزر گیا۔ اب ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے علاوہ اگر کوئی بندہ کوئی اور کام کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ مالک ہی فرما رہے ہیں، فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اے آدم کی اولاد، کیا میں تو اسے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا؟ بھائیو عبادتیں دو ہی ہیں، یا رحمان اللہ ذوالجلال کی پوجا یا شیطان کی پوجا۔ تو ہم جو وقت اللہ رحمان کی عبادت نہیں کرتے، اپنے دل کی مرضی پر چلتے ہیں، برادری قبیلے رشتہ داروں کے رسم و رواج پر چلتے ہیں، تو گویا ہم شیطان کی پوجا کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ سے یہی کہا تھا، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے میرے ابا جان، آپ شیطان کی پوجا نہ کیجیے، کیونکہ شیطان اللہ رحمان کا دشمن ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اللہ کی نافرمانیوں میں شیطان کی پوجا ہوتی ہے، کیونکہ وہ انسان کو گناہوں اور نافرمانیوں کو خوبصورت شکل بنا کر پیش کرتا ہے، اور اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ شیطان ہی تو ہے جو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت سے دور کرتا ہے اور لوگوں کو اللہ کے دربار کے علاوہ مزاروں پہ، درباروں پہ، خانقاہوں پہ لے جاتا ہے اور ان سے شرکیہ اعمال کرتا ہے۔ وہ شیطان ہی تو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث اور آپ کی ثابت شدہ صحیح سنتوں سے دور کر کے اور کار خیر کے نام پر دین میں نئی نئی بدعات کو رائج کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ وہ شیطان ہی تو ہے جو انسان کو حلال طریقے سے اپنی شہوت پوری کرنے کی بجائے حرام اور ناجائز طریقے سے پورا کرنے اور بدکاری پر اکساتا ہے اور لوگوں کی عزتیں لوٹنے پر آمادہ کرتا ہے۔ وہ شیطان ہی تو ہے جو اللہ رحمان کی عبادت اور اطاعت کو چھوڑ کر انسان کو اپنے نفس کا پجاری بنا دیتا ہے اور اسے دین کے احکام سے غافل کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ذرا غور تو فرمائیے، اللہ
ذوالجلال نے تجارت کو حلال کیا، لیکن شیطان انسان کو حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے مال کمانے کی ترغیب دیتا ہے، سودی لین دین، جوا بازی، رشوت، خیانت پر آمادہ کرتا ہے، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ بندہ درہم و دینار کا بندہ بن جاتا ہے، پیسے کے پیچھے مارا پھر رہا ہے، نہ اسے حلال کی تمیز ہے نہ اسے حرام کی تمیز ہے۔ بھائیو، مال دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ مال جس کی انسان کو ضرورت ہے، جیسے کھانا پینا، گھر بار کی ضرورت ہے، بیوی بچوں کے لیے مال خرچ کرتا ہے، لیکن دوسرا مال وہ ہے کہ انسان اس کو کمانے کے لیے مال کا ہی غلام بن جاتا ہے اور کبھی غیر اللہ پر بھی بھروسہ کرتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعس عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد الخمیسۃ ان اعطی رضی و ان لم یعط سخط۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا درہم و دینار کا بندہ۔ درہم و دینار کا بندہ، کیا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بندہ وہ درہم و دینار کو کمانے کے لیے اپنی پوری توانائیاں اس پر خرچ کرتا ہے، حلال طریقے سے آئے حرام طریقے سے آئے۔ فرمایا وہ عبد الدرہم، درہم کا بندہ، وہ عبد الخمیسہ، فرمایا کپڑوں کا بندہ۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کسی کو بھی کوئی کپڑا دیکھا کہ فوراً اسی طرح کا کپڑا، وہ گھر میں الماریاں کپڑوں سے ہی بھرتے رہتے ہیں، اور ان کی توجہ اور ان کی پوری کوشش یہی ہے یہ بھی کپڑا خرید لوں، یہ بھی خرید لوں۔ فرمایا یہ کپڑے کا بندہ ہے، اگر اس کو یہ چیزیں مل جائیں خوش ہو جاتا ہے، اور اگر یہ چیزیں اسے چھن جائیں ناراض ہو جاتا ہے۔ فرمایا وہ ہلاک ہو گیا۔ کیوں کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ درہم و دینار کو، کپڑے کو سجدہ کرتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کی طلب سے، دین سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کرتا اور ان چیزوں کی عبادت اور بندگی کرتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ بندہ اللہ رحمان کی عبادت کر رہا ہے یا کہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے؟ اب اس کو خود ہی جائزہ لینا پڑے گا کہ وہ جس حالت میں ہو اور جس حالت میں ہے، اگر وہ حالت اللہ کی رضامندی پر ہے، اللہ ذوالجلال اس کے اعمال سے راضی ہے، اس کے اعمال اللہ کے حکم کے مطابق ہیں، تو میرے بھائیو وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی شیطان کی عبادت، اپنے نفس کے پیچھے لگا ہوا ہے، کیونکہ نفس کو بھی اللہ مالک فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو، اپنے جی کو اپنا الہ بنا لیا؟ کیا مانا؟ جس طرح عبادت اللہ کی چاہیے تھی کرنی، حکم اللہ کے ماننے چاہیے تھے، مگر یہ اپنے نفس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ او میاں جی دل نو بھی تے راضی کرنا ہے نا، او دل بھی تے راضی ہوئے نا، برادری کی کہے گی، رشتہ دار کی کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ اپنے نفس کا پجاری ہے، اور اسی طرح وہ اپنے عبادت میں اللہ ذوالجلال کے علاوہ تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کبھی کسی دربار پر متھے ٹیک رہا ہے، کبھی کسی مزار پر چل رہا ہے، اور اللہ کے حکموں کے علاوہ اللہ کے حکم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہیں، لیکن آپ کے طریقے کو چھوڑ کر نئے رائج طریقے جو ہیں ان پر چل رہا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ ذوالجلال میرے اور آپ کے حال پر رحم فرمائے۔ اب ذرا اختصار کے طور پر یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے، اگر کوئی شخص کسی کی اطاعت کر، کیونکہ ہمیں حکم ہے کہ بالاستقلال ہم اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ ہی کی بندگی کریں، اور اگر کوئی شخص کسی کے کہنے پر چلتا ہے لیکن مستقل طور پر اس کو حاکم نہیں سمجھتا، تو دنیا میں یہ چلتا ہے، کاروبار میں نوکر ہوتے ہیں، چاکر ہوتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص
اگر کوئی شخص کسی شخص کی اطاعت کرتا ہے لیکن اس کو مستقل حاکم نہیں سمجھتا، بلکہ اس اعتبار سے کہ وہ حاکم کے حکموں کو آگے پہنچانے والا ہے اور عبادت اللہ اس حاکم کی ہی کرتا ہے، تو میرے بھائیو دوستو، اللہ ذوالجلال نے اپنے دنیا میں اپنے حکموں کو پہنچانے والے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، جو اللہ کے حکموں کو پہنچانے والے ہیں، اور وہ مستقل حاکم نہیں ہیں، کیونکہ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کا کام پہنچانا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ اطاعت دراصل اللہ ذوالجلال کی ہے اور وہی مستقل حاکم ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم بس اللہ ذوالجلال کا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو، انبیاء کرام اللہ کے حکموں کو پہچاننے والے، لوگوں تک پہنچانے والے، اور اسی طرح انبیاء کے نائب علماء کرام، وہ اللہ کے حکموں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو پہنچانے والے، اور وہ رسول کے نائب ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ کے حکم کے علاوہ کہے جو میں کہتا ہوں وہی درست ہے، میرے فلاں بزرگ کی بات جو ہے وہ آخری ہے، اس کے مقابلے میں اگر اللہ کا حکم بھی آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی آ جائے، کہتا ہے نہیں جناب میں تو اپنے بزرگوں کی باتوں کو مانتا ہوں، میں تو جو وہ کہیں گے وہی مانتا ہوں، تو میرے بھائیو یہ بات اللہ ذوالجلال نے قرآن کریم میں بھی بیان فرمائی کہ یہودیوں نے اپنے عالموں کو، اپنے درویشوں کو مستقل حاکم ٹھہرا لیا، اور اللہ کی کتاب سے کوئی حکم ملتا تھا انکار کر جاتے تھے، کہتے تھے جو ہمارے بزرگ کہیں گے وہی درست ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا اللہ، فرمایا ان لوگوں نے یہودیوں عیسائیوں نے اپنے عالموں کو اور درویشوں کو اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنایا، حالانکہ اللہ نے انہیں اس بات کا حکم دیا تھا کہ اکیلے اللہ کی عبادت کریں۔ حضرت عدی فرمانے لگے یا رسول اللہ، ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہم نے ان کو رب تو نہیں بنایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی جب وہ کسی بات کا حکم دیتے تھے تو تم اس کو کرتے تھے، کسی بات سے منع کرتے تھے، ان کی باتوں پر عمل کرتے تھے، خواہ وہ اللہ کے حکم میں نہ ہو لیکن ان کی بات خواہ غلط ہو صحیح ہو، ہر چیز پر تم منوعاً عمل کرتے تھے۔ فرمایا یہی تو ان کی عبادت ہے، یہی تو ان کی عبادت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں بھی یہ بیماریاں آ جائیں گی، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، فرمایا تم پہلے لوگوں کی چالوں پر چلو گے، ان کے طریقوں پر چلو گے، بلشت ہاتھ، فرمایا حتی لو دخلوا جوہر ضب تبعتموہم، فرمایا اگر وہ گو کی بل میں بھی داخل ہوئے تم اس میں بھی گھسو گے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ الیہود والنصارى قال فمن، عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہودی اور عیسائی سے مراد ہیں؟ فرمایا ہاں اور کون ہیں؟ جب اس امت میں بھی آپ نے پیشین گوئی فرما دی کہ یہ اس امت میں بھی وہی حال ہوگا جو یہودیوں اور عیسائیوں کا ہے، لہذا میرے بھائیو دوستو ہم میں سے ہر عاقل اور بالغ شخص پر یہ فرض آ جاتا ہے کہ ہمیشہ اپنی حالت پر غور کرتا رہے، کہیں اس مرض کا اس پر بھی اثر نہیں ہو رہا، ورنہ اگر اس پر بھی اسی طرح کا حال ہو گیا کہ جو علماء ان کے کہیں کتاب اللہ اور سنت کے خلاف بھی آئے، کہیں جی وہ بھی تو جانتے تھے، ان کی بات تو بھی سچی ہے، تو میرے بھائیو اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ مالک وہ منظر کشی بھی بیان فرما رہے ہیں۔
فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ فرمایا قیامت کے دن ان کے چہروں کو دوزخ کی آگ پر پلٹا جائے گا اور اس وقت کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے اللہ بے شک ہم نے اپنے سرداروں کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے چودھریوں کی، اپنے معاشرے کی، اللہ ہمیں ان کے پیچھے چلتے تھے، جیسا کہ آج کل کہہ سکے، اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں اپنے لیڈروں کے پیچھے چلتے تھے جو وہ کہتے تھے آمنا وصدقنا۔ کبھی یہ سوچا نہیں کہ یہ لیڈر اللہ کے حکم کی طرف بلا رہا ہے یا اللہ کی نافرمانی کی طرف بلا رہا ہے۔ ہم آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے لگے، جو جی ہمارا یہ لیڈر ہے، یہ ہمارا فلاں ہے۔ فرمایا اس دن کہیں گے یا اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، اللہ انہوں نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہمیں ہر حال میں اللہ ذوالجلال کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے، اور ہر کام میں دیکھنا چاہیے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے یا میری نفسانی خواہشات ہے، یا میری برادری قبیلے کے رشتہ داروں کے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، اللہ ذوالجلال کی عبادت کرنا اللہ کی مرضی کے مطابق، جیسے اللہ ذوالجلال نے فرمایا عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، جیسے اللہ نے فرمایا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ آج ہم نے بے شمار نماز کہتے ہیں یہ جی نماز حنفی ہے، یہ شافعی ہے، یہ مالکی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ نے نماز پڑھ کے صحابہ کرام کو بتلائی، اور وہ نماز آج بھی محفوظ ہے۔ حدیث کی صحیح کتابوں میں صحیح بخاری پڑھیے، صحیح مسلم پڑھیے، آپ کو رسول اللہ کی نماز مل جائے گی۔ اسی طرح اگر نماز پڑھتا ہے اس میں ریا ہو، اس میں دکھلاوا ہو، وہ اللہ کے ہاں بالکل قبول نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح روزہ اور تمام عبادات اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور رسول اللہ کی طریقے کے مطابق ہو، اور اس میں ریا اور دکھلاوا نہ ہو۔ تجارت کو اللہ نے حلال قرار دیا، لیکن شرط یہ ہے کہ تجارت بھی رسول اللہ صلی اللہ کے حکم کے مطابق۔ فرمایا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، آپس میں ناجائز ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، غصب کے ساتھ، چوری کے ساتھ، بیاج کے ساتھ، سود کے ساتھ، جوا، ڈاکہ، زنا، خیانت کے ساتھ، بلکہ باہمی رضامندی کے ساتھ تجارت کرو۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ اسی طرح کاشتکاری بھی کرتا ہے تو اللہ کے حکموں کو سامنے رکھے کہ میرے رب کا اس میں کیا حق ہے۔ مزدوری بھی کرتا ہے تو اللہ کے حکموں کو سامنے رکھے، نیت کیا ہے، میرا رب راضی ہو جائے، میں اولاد کی بھی تربیت کروں گا۔ آپ نے فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم اپنی بچوں کے، اپنی بیوی کا پیٹ پالتے ہو، حلال ان کو کھلاتے ہو، یہ بہترین صدقہ ہے۔ میرے بھائیو، حقوق العباد کو ادا کرنا، جتنے بھی بندوں کے حقوق ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ سارے حقوق ادا کرے۔ اور میرے بھائیو دوستو، حتیٰ کہ کھانا پینا بھی اگر اس نیت سے ہو کہ مجھ میں اللہ طاقت عطا فرمائے، میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کروں، تو یہ بھی عبادت ہے۔ فرمایا کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مگر فضول خرچی نہیں کرنی۔ اگر فضول خرچی کرتا ہے تو فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں۔ لہذا میرے بھائیو دوستو، میں چند اب گزارشات عرض کرتا ہوں، ذرا غور سے توجہ سے سن لیجئے۔ ہم لوگوں کے لیے کسی وقت بھی اس سے چارہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے بندے بنے رہیں اور ہمیشہ اللہ کے تابع
یہ فرما رہے ہیں اپنے تمام معاملات کو اللہ کے حکم کے موافق کریں، خواہ ان معاملات کا تعلق، ان کاموں کا تعلق انسان کے عقائد کے ساتھ ہو، اخلاق کے ساتھ ہو، اعمال کے ساتھ ہو، لیکن اگر کبھی سستی ہو جائے کیونکہ انسان کمزور ہے، غلطی ہو ہی جاتی ہے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے، استغفار کہے، شیطان کو دور کہے، اللہ سے معافی مانگے، اور اللہ ذوالجلال بندوں کو معاف کرنے والے ہیں بشرطے کہ بندہ اللہ ذوالجلال کی ہی عبادت کرے۔ اسی طرح عبادت کے چند اصول ہیں۔ سب سے پہلی چیز وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، فرمایا انہیں حکم دیا گیا ہے کہ عبادت صرف مخلص ہو کر اللہ ذوالجلال کے لیے کریں، ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، شہرت مقصود نہ ہو، یہ مقصود نہ ہو، بلکہ صرف مقصود یہ ہے میرا رب راضی ہو جائے، اسی پر ہی توکل کرے، اسی پر ہی بھروسہ کرے اور اسی سے ہی مدد مانگے، اور اللہ ذوالجلال سے ہی سارے اپنے معاملات کو اسی طرح دوسری چیز کہ وہ عبادت اللہ کے کلام سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہوں۔ اگر کوئی کام انسان کرتا ہے جس کا حکم نہ اللہ نے دیا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو کہتا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کرتا ہے کہتا ہے یہ بھی تو ثواب ہے، اس سے کرنے میں کیا حرج ہے، فرمایا وہ مردود ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، فرمایا ایسا عمل کرے جس پر ہمارے سنت کی مہر نہیں ہے، جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، فرمایا وہ مردود ہے۔ آج بے شمار کام ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت بلال اللہ اکبر سے اذان شروع کرتے تھے، آج پہلے صلاۃ پڑھا جاتا ہے صلاۃ والسلام علیکہ، اور اسی طرح دعا میں اللہ ذوالجلال قرآن پورا پڑھ لو، پورا قرآن الف لام میم کی الف سے لے کے الحمدللہ کی الف لام سے لے کے والناس کی سین تک آپ کو انبیاء کی دعائیں بھی ملیں گی، مومنوں کی دعائیں بھی ملیں گی، لیکن آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ کسی نبی نے کسی اپنے سے بڑے نبی کا اپنے سے پہلے نبی کے وسیلے سے دعا کی، یا مومنوں کو اللہ نے حکم دیا کہ تم جب مجھ سے دعا کرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یا کسی اور کے وسیلے سے، بلکہ فرمایا اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، فرمایا یہ اللہ کے اسماء الحسنى ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرو، درود شریف پڑھو، اس کے بعد اللہ سے دعا کرو۔ اسی طرح چوتھا اصول یہ ہے میرے بھائیو دوستو، عبادت اللہ ذوالجلال کی محبت کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، خوف کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ کرنی چاہیے، کیونکہ ایسی عبادت جس میں اللہ سے محبت نہ ہو، نہ ہی اس میں عاجزی ہو، نہ ہی اس میں انکساری ہو، اور انسان کی توجہ کسی اور طرف ہو۔ نماز یہاں پڑھ رہا ہے، دل جو ہے بازار میں پھر رہا ہے، نماز یہاں پڑھ رہا ہے، دل جو ہے وہ کاروبار میں، وہ کھیتی میں ہے۔ فرمایا ان تعبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہوتی تو کم از کم یہ تو کیفیت ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں۔ جب نماز پڑھو سوچ سمجھ کر نماز پڑھو، توجہ کے ساتھ نماز پڑھو، اس استحضار کے ساتھ نماز پڑھو کہ میرا اللہ ذوالجلال میری ہر بات کو سن رہا ہے اور اللہ میرے سامنے ہے۔ بھائیو پولیس والا سامنے ہو تو انسان ڈر جاتا ہے، لیکن اللہ سامنے ہو تو کبھی کہیں خارج کر رہا ہے، کبھی کوئی کام کر رہا ہے، کبھی گھڑی کو دیکھ رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ عبادت اللہ کی ہو، توجہ اللہ کی طرف، الفاظ اور معانی پر توجہ ہو، کیونکہ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے فرمایا موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ اللہ ذوالجلال تمہیں آزمائے
کہ اچھے عمل کون کرتا ہے، اکثر عملہ نہیں کہا کہ زیادہ عمل کون کرتا ہے، کہا بہترین عمل کون کرتا ہے، اور بہترین عمل وہ ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، ہم یہ عرض کر چکے ہیں کہ ہماری پوری زندگی ہر لمحہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو، کیونکہ مالک فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، فرمایا ہر حال میں، فرمایا موت تک اللہ ذوالجلال کی عبادت کرو، لہذا ہمیں حکم ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ ہے توحید، لا الہ الا اللہ، اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کے قوانین کو ہم عقل کے ساتھ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے لیے اللہ ذوالجلال نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، کیونکہ اللہ اور بندوں کے درمیان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام وسیلہ ہیں، اور سب سے آخر میں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء سے افضل ہیں، وہ قیامت تک کے لیے اللہ ذوالجلال نے انہیں بھیجا، اور آپ ہی خاتم النبیین ہیں، اور آپ کی اتباع کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم فرمایا اللہ سے کی محبت چاہتے ہو، میری اتباع کرو، جو میں نے کیا ویسے کرو، جو میں نے کہا اس کے مطابق کرو، تو انسان جب تک اللہ ذوالجلال کے قوانین کی پیروی نہ کرے، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، ان کے طریقے پر نہ چلے، انسان نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اب اس عبادت کے ثمرات کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں؟ جو بندہ اللہ ہی کی بندگی کرتا ہے، شیطان اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغابین، اللہ نے فرمایا ابلیس تو میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں ہے سوائے ان گمراہ لوگوں کے جو تیری پیروی کریں۔ میرے بھائیو، اگر اللہ کے عذابوں سے بچنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تمام اعمال میں اللہ ذوالجلال کی عبادت کریں، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے جب پہلی قوموں کو عذاب میں مبتلا کیا، جو اللہ کے نیک بندے تھے، جو متقی بندے تھے، وہی عذابوں سے بچے۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، دنیا میں رہتے ہوئے جو بندہ اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ ذوالجلال نے اس کے لیے جنت بنائی ہے جو ہمیشہ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جو بندہ اللہ کی بندگی کرنے والا ہے، اللہ ذوالجلال اسے بے حیائی سے، برائیوں سے بچا لیتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں اور اللہ کے محتاج ہیں، اور ہم اللہ کا ہم پلہ نہیں ہو سکتے، کیوں کہ جس پر آپ احسان کرتے ہیں آپ اس کے امیر بن جاتے ہیں، لیکن مخلوق کی یہ نسبت ہے، خالق کی نسبت ایسی نہیں ہے کہ آپ اللہ ذوالجلال کے ہر حال میں محتاج ہیں۔ اس لیے ہمیں سب سے زیادہ عاجزی، انکساری، خشوع خضوع اللہ سے کرنا چاہیے، اللہ ذوالجلال سے ہی دعا فریاد کرنی چاہیے، کیونکہ ہر چیز کا اختیار صرف اور صرف اللہ ذوالجلال کے پاس ہے۔ اللہ سے دعا کریں، ربنا ھب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اللہم فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، اللہم توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال سے دعا کریں، یا اللہ ہم کمزور ہیں، عاجز ہیں، مسکین ہیں، اللہ ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل، ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے
آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.